اس پراسرار بستی کے محیب اور عجیب الخلقت باسی بھونڈے ہونٹوں سے میرے بدن کا رواں رواں چوم رہے تھے۔ ان کی گرم گرم لجلجی زبانیں میرے بدن پر پھسل رہی تھی اور وہ میرے لباس کا ایک ایک چیزا تبرک کے طور پر لوٹ چکے تھے۔ میں نہایت سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا اس شیطانی مخلوق کی عقیدت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر جب چند کری صورت اور ڈرونی صورتوں والے نسوانی پیکر ہوسناک انداز میں میرے جسم سے لپٹنے لگے تو میں چیخ اٹھا، دور ہٹ جاؤ، تم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ میرا قرب جیت سکے۔ وہ تمام ڈرونے پیکر شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے مجھ سے دور ہٹ گئے، لیکن کچھ نسوانی چہروں پر اب بھی ہوسناک ارادوں کی چمک پھونک رہی تھی۔ میں تنہا اس اونچائی پر کھڑا ہوا تھا، مان مجھے کچھ خیال آیا اور میں ان سے مخاطب ہو گیا۔ یہ ساری زمین اور کائنات کس کی ہے؟ میں نے ہجوم سے سوال کیا۔ یہ اس کی ہے جس نے ہمارے آقا سے بغاوت کی تھی، جس نے آدم کو مٹی کے خمیر سے اور ابلیس معظم کو بھڑکتی آگ سے پیدا کیا، اور جس کے بندوں کو ورغلانا اور گناہ پر اکسانا ہمارا مسلک ہے۔ ان میں سے کوئی پھٹی پھٹی آواز میں بولا، اور تمہارے پاس کیا قوتیں ہیں جو تم نیکی اور انصاف کو نگل جاتے ہو؟ جہالت ہمارا عمل ہے، شر ہمارا ہتھیار ہے، فتنہ و فساد اور گمراہی ہمارا مسلک ہے، مگر ہم پابند ہیں، ہمارا ہر فعل اپنے آقا کے اشاروں کا پابند ہے۔ اور اس کے بعد اب تو ہم میں سے بدتر ہے، تو نے شیطان کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہے کہ ہمارے درمیان تیرا چہرہ مسخ ہو کر کسی خبیث کتے کے روپ میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے شیطان کے بعد تیری اطاعت ہم پر لازم قرار پا چکی ہے۔ وہی مکروہ آواز اٹھی، تو تم میرے حکم کے پابند ہو؟ میں نے گنجیلی آواز میں پوچھا۔ ہاں، پورے ہجوم نے ہم آہنگ ہو کر کہا۔ تو جاؤ، اس وقت ہر طرف رات کے اندھیروں کی حکمرانی ہے، یہ تمہارے عمل کا وقت ہے۔ اس وقت نیکیاں اگ جاتی ہیں اور ذہنوں میں بدکاری کلبلانے لگتی ہے۔ تمہاری ذرا سی ترغیب پر انسان اپنے درجے سے بہت نیچے آ جاتا ہے، رقابتیں بیدار ہو جاتی ہیں، فتنہ جاگ اٹھتا ہے اور انسان اپنے ہوس کی خاطر خون کی ہولی کھیلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چاہو یہاں وقت برباد نہ کرو، رات کی یہ سرخیز ساعتیں تیزی سے سرک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ رات یوں ہی امن و سکون سے گزر جائے اور اگلے صبح تمہارا آقا شرم اور غصے سے اپنے بال نوچتا پھرے۔ تو واقعی اس قابل ہے کہ اونچا منصب پائے، ان میں سے کوئی بولا۔ پھر وہ ہجوم آہستہ آہستہ وہاں سے سرکنے لگا۔ وہ سر والیاں یہیں رک جائیں جنہیں میں نے شنکر کی لڑکی پر معمور کیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے انہیں مخاطب کیا۔ چند بدصورت اور ڈراؤنی عورتیں اس بھیڑ سے الگ ہو گئیں اور بقیہ شیطانی مخلوق سر جھکائے بستی میں بنے جھونپڑوں میں روپوش ہوتی رہی۔ وہ لڑکی اب کس حال میں ہے؟ میں نے سر والیوں کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ برے حال میں ہے، اس کے دماغ خراب ہو چکا ہے اور وہ بال بکھرائے ہر وقت حسین نامی کسی شخص کو پکارتی رہتی ہے۔ ان میں سے ایک نے ناک میں بولتے ہوئے کہا، وہ رہتی کہاں ہے؟ کنجڑوں کی بستی میں، وہاں پکا بنا ہوا بس ایک ہی مکان ہے، وہ اسی میں رہتی ہے اور بھوکی پیاسی رہتی ہے۔ وہ سب زور سے ہنس پڑی۔ جب ان کے بھیانک قہقہے رات کے محیب سناٹے میں معدوم ہو گئے تو میں نے سخت آواز میں پھر اپنی بات دہرائی۔ جن پر سروالیاں آتی ہیں وہ کبھی بھوکی پیاسی نہیں رہتی، ہم اس کے لیے ہر چیز پہنچاتی ہیں جس کی وہ ذرا بھی خواہش رکھتی ہو۔ کیا تم حسین کو بھی اس تک پہنچا سکتی ہو؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہمارے اختیار میں صرف اس کا کھانا پینا ہے۔ ایک عورت زمین پر پڑی ہوئی خوش کھوپڑی کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولی۔ جاؤ، میں نے انہیں ہاتھ اٹھا کر اجازت دی۔ چند ہی ثانیوں میں پھوس کے روشن جھونپڑوں کی اس پراسرار بستی میں میں تنہا رہ گیا۔ تمام شیطانی مخلوق ان جھونپڑوں میں چھپی ہوئی تھی۔ میں واپسی کے ارادے کے لیے پلٹا ہی تاکہ یک بیک ساری جھونپڑیاں تاریک ہو گئی اور پھر ان سے شعلے لپٹنے لگے۔ حیرت کے باعث میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ آگ لہجہ بہ لہجہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک جھونپڑوں سے کوئی چیخو پکار ابھری تھی، نہ کوئی باہر نکلا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آگ ان جھونپڑیوں کا ایک ایک تنکا چاٹ گئی اور وہاں ہر طرف سلگتے ہوئے راکھ کے انبار باقی رہ گئے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر راکھ کے انبار کو لکڑی سے کریدا، لیکن وہاں کوئی جھلسی ہوئی لاش نظر نہ آئی۔ یہ معمہ میرے لیے بہت پراسرار اور ناقابل فہم تھا۔ میں جو ہی واپس مڑا، مجھے اپنا کوزہ پوشت اور کری صورت آقا نظر آیا جس کی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیا دیکھ رہا تھا جبلی؟ اس نے کھدری اور سپاٹ آواز میں سوال کیا۔ تیرے سارے چیلے کہاں گئے آقا؟ یہاں تو صرف پھوس کی راکھ رہ گئی ہے، میں نے حیرانی کے ساتھ پوچھا۔ وہ اپنی ناہموار ٹانگوں پر اچھلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر غصے سے بولا، پانی کو نقصان نہیں پہنچاتا، آگ کو نہیں جلاتی۔ ہاں، وہ تیری طرح کی مخلوق ہوتے تو ضرور جل جاتے، مگر وہ سب آگ کے خمیر سے اٹھائے گئے تھے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔
تو توسے سے ملنا چاہتا ہے؟ مجھے خاموش پا کر شیطان نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ میں نے کرب آلود نظر سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر بے چین آواز میں بولا، توسیہ میرے جذبوں کی تسکین اور میرے خوابوں کی تعبیر ہے آقا۔ جوزہ فسوں خیز فضاؤں میں پہنچنے ہی والا ہے، اور پھر وہ سندلی کلیسا میں پہنچ کر اپنا عمل شروع کر دے گا اور توسیہ دو حصوں میں بکھر جائے گی۔ شیطان کہنے لگا، روح شنکر کی قید میں ہوگی اور جس پر میرا تسلط ہوگا۔ چلو اس سے پہلے میں ایک بار توسیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس طرح کیفیت میں شیطان کو ایک طرف کھینچتے ہوئے بولا، بات کرے گا؟ شیطان بے رحمانہ انداز میں ہنس پڑا، پھر نفرت بھری آواز میں بولا، اس کو روگ لگ چکا ہے جبلی، اس کی روح نیکی کے آزار میں مبتلا ہے۔ جب تک وہ بدی اور گناہ سے محبت کرنا نہیں سیکھتی تو اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اسے اکساؤں گا، وہ میری خاطر سب کچھ قبول کر لے گی۔ توسیہ کو بھول جا جبلی، شیطان گھمبیر اور کھدرے لہجے میں بولا۔ اس نے میرے مسلک میں آنے کے بعد پھر نیکی کی راہ اختیار کی ہے، اس سے میری کھلی جنگ ہے۔ میں اسے تھکا کر اپنے قدموں میں زیر کر لوں۔ اور تو سنگ تراش ہے، جا تیرے تخیل میں حسن کا جو بھی شاہکار ہو تو اسے پتھر کے سینے سے ابھار لے، اور ایک روز تو دیکھے گا وہ پہ کر تیری آغوش میں ہے تو اس ہرزائی لڑکی کو بھول جائے گا۔ میں نے بے بسی سے اپنے سر کو جنبش دی۔ میرے آقا، میں تیرا غلام ضرور ہوں مگر انسان ہی ہوں، اور ہر انسان کی طرح میرے تخیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس حد سے تجاوز میرے بس سے باہر ہے۔ میں حسن کے بارے میں جہاں تک سوچ سکتا ہوں وہ سب توسیہ کے روپ میں موجود ہے۔ اس سے کم مجھے قبول نہیں، اور اس سے بڑھ کر میرے تخیل سے باہر ہے۔ اس کے بغیر شاید میں سسک کر مر جاؤں گا۔ میں نے اس وقت پہلی بار توسیہ سے محبت کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ شیطان کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ یک بہ یک معدوم ہو گئی، اور اس کی جلتی ہوئی آنکھیں میرے وجود میں پیوست ہونے لگی، اور وہ کھدری آواز میں بولا، تو نے اپنی آنکھ جبرین کے آتش پرست قزاقوں میں کھولی، اس لیے شاید تجھے علم نہیں، مگر تیرے اجداد خوب واقف تھے۔ انہیں آسمانی صحیفوں میں بتایا گیا کہ اس کائنات کی ابتدا نیکی اور سکون سے ہوئی۔ آسمانوں پر دودھ کی نہروں اور شہد کے تالابوں پر مشتمل ایک دنیا تھی جہاں دور دور تک گناہ کا تصور نہیں تھا۔ پھر میں نے یک بہ یک شیطان کے لہجے میں غرور جھلکنے لگا، اپنے نسب کا عرفان حاصل کیا۔ میرے پروردگار نے مجھے آگ سے تخلیق کیا تھا، پھر اس نے مجھے مٹی کے ایک پتلے کو سجدے کا حکم دیا، اور میں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ مجھے ملعون قرار دے کر راندہ درگاہ کر دیا گیا، آسمان میرے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے، اور آج بھی آسمانوں کے رکھوالے آتشی گر سنبھالے میری گھات میں لگے رہتے ہیں، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ مٹی کے اس پتلے پر میرا وار چل گیا اور زمین آباد ہو گئی۔ پھر اسی کے ہم نسلوں میں پہلی بار میری ترغیب پر عورت کی خاطر خوریزی ہوئی، اور آج تک اس نسل سے برسرے پیکار ہوں۔ میری ترغیب پر عمل کرنے والوں کے لیے بھیانک الاؤ اور جلتی ہوئی جان لیوا دلدلیں تیار کی گئی ہیں۔ سب جانتے کہ میرے پیروکار جہنموں میں پھینکے جائیں گے، مگر وہ پھر بھی بدی اور گناہ کی ترغیب کو ٹھکرانے پر قادر نہیں ہے۔ اور سن کے تو بھی مٹی کی خمیر سے پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ میں نے آج تک کسی انسان کو اپنے سچے پجاریوں کے انبوں میں شامل نہیں کیا۔ میں انہیں گناہ کی لذتوں سے روشناس کراتا ہوں، گمراہی کے آسان راستے دکھاتا ہوں، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر تو نے بحر الشیاطین میں ابو البشر کو ٹھکانے لگا کر میرے لیے وہ کام سر انجام دیا جو میں آج تک کسی سے نہ کرا سکا، اور اسی کام کے انعام میں تجھے میں نے اپنے پجاریوں میں سب سے اونچا رتبہ دیا۔ میں نے تیری محبوبہ توسیہ کو تیرے قدموں میں لا ڈالا۔ تو نے پہلی بار سفینہ ظلمات پر توسیہ کے وجود سے لذتیں چرائیں، ورنہ اس سے پہلے وہ تیرے لیے ایک حسین سراب تھی۔ زندہ انسانوں کے لیے جسموں سے بھٹکی ہوئی روحیں بس ایک سراب ہوتی ہیں۔ تیرے لیے میں نے اس سراب کو حقیقت بنایا، غیر انسانی قوتوں کو تیرے لیے مسخر کیا، مگر تیرے ہم نسلوں سے ایک نے تجھے پر چوٹ دی۔ تیری محبت میں نے ایک انسان سے چھینی ہے۔ تیری توسیہ بدی کا نہیں نیکی کا شکار ہوئی ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہے تو تجھے انسانوں سے انتقام لینا چاہیے، نیکی سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور یہی میرا مسلک ہے۔ شیطان کے لہجے میں بڑی تاثیر تھی کہ میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور میں بھرائی ہوئی شکست خوردہ آواز میں بولا، تو ٹھیک کہتا ہے میرے آقا، تیری باتیں سن کر میرے وجود میں انتقام کا لاوا ابلنے لگا ہے۔ اب میرا نام چمکے گا، لوگ میرا نام سن کر لرز جائیں گے۔ میں ان عورتوں کو بازار کی کھلی جنس بناؤں گا۔ میں وہ سب کروں گا جو تو چاہے گا۔ آج سے انسانوں سے دشمنی میرا مقصد ہوگا، اور میں توسیہ کو بھول جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شیطان نے بڑھ کر والہانہ انداز میں مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے استخوانی ہاتھ بھیجتے ہوئے میرے ہاتھ اس کی پشت پر پھڑکتے ہوئے زندہ کوبڑے سے مس ہوئے، اور پھر میں پھریری لے کر رہ گیا۔
شیطان نے مجھے الگ کرنے کے بعد غور سے میری جانب دیکھا اور کہا، تیرا یہ عہد نیا نہیں ہے جبلی، آج تو نے صرف اپنے عہد کی تجدید کی ہے۔ تجھے یاد ہے کہ تو نے ہرن کی کھال پر مور کے پر کے قلم اور کئی حیوانوں کے مرکب خون سے لکھے ہوئے میثاق مقدس پر اپنی مہر ثبت کی تھی، اور اب مرتے دم تک تجھ پر اس کی پابندی لازم ہے۔ میں ہر چیز سے واقف ہوں میرے آقا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ تو برہنہ ہے، لے یہ لباس پہن لے، شیطان کی آواز ابھری۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں قیمتی کپڑے کا ایک مردانہ جوڑا موجود تھا، نہ جانے کہاں سے اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے مزید کسی حیرانی کا اظہار کیے بغیر وہ کپڑے پہن لیے۔ اب تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سیتا پور سے دور نکل جا، ورنہ توسے کی خلش تیرے لیے ہر وقت سہانے روح بنی رہے گی، شیطان نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ چلا جاؤں گا، لیکن میں صرف ایک بار اس سے ملنے کی اجازت چاہتا ہوں، صرف چند لمحوں کے لیے، میں نے جھجکتے ہوئے شیطان سے کہا۔ پھر چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ کافی دیر کے لیے تجھے اجازت ہے، شیطان بولا۔ یا جوزا آج ہی رات سندلی کلیسا میں پہنچ کر اپنا عمل شروع کرے گا، اور اس کا عمل جیسے ہی ایک خاص مرحلے پر پہنچے گا توسیہ کے دونوں کانوں اور دہانے سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگے گا۔ اس وقت اس کی روح بدن سے جدا ہونا چاہے گی، مگر فطری تعلق کی بنا پر آسانی سے الگ نہ ہو سکے گی۔ اس وقت تجھے چمڑے کے ایک چاقو سے اسے بے رحمی سے پیٹنا ہوگا۔ اسی دوران میں وہ زمین پر گر گر کر تڑپے گی اور اس کا وجود دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ پھر اس کا بدن ہی سندلی کلیسا میں ہوگا اور روح شنکر کے قبضے میں رہ جائے گی۔ میں ایسا ہی کروں گا آقا۔ پھر شیطان مجھے اپنے ہمراہ لے کر سیتا پور کی طرف واپس چل دیا۔ رات کی ہولناک سیاہی میں کوزا پوش شیطان کے ہمراہ کئی گھنٹے کی مسافت کے بعد میں سیتا پور پہنچ گیا۔ وہاں ایک نان بھائی کے گھر کے قریب شیطان پہنچ کر چھپ گیا اور مجھے ہدایت دے کر آگے بڑھا دیا۔ پہلے ہی دستک پر نان بھائی نے دروازہ کھولا، جیسے کسی کا منتظر رہا ہو۔ شابوک تیار ہے؟ میں نے پوچھا۔ تیار تو ہے، مگر شام میں تو کوئی اور اس کا آرڈر دینے آیا تھا۔ وہ میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ میرا ہی آدمی تھا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے شیطان کے ہدایت کے مطابق 20 روپے کا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ نوٹ لے کر اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور صحن سے گزر کر ایک کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک بے جان گائے زمین پر پڑی ہوئی تھی، جس کا خون فرش پر جمع ہوا تھا اور کھال غالباً اتاری جا چکی تھی۔ نان بھائی نے ایک گوشی سے گائے کی تازہ کھال کی ایک نرم اور کافی لمبی پٹی نکال کر میرے حوالے کر دی، جسے لے کر میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ شیطان نے وہ چابک دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کیا اور پھر ایک نئے تماشے کا بندوبست کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں شیطان کے ہمراہ اسی محلے کے ایک دوسرے مکان پر دبی دبی دستکیں دے رہا تھا۔ 5ویں دستک پر اندر سے کسی کی غراتی ہوئی خوفناک آواز ابھری، کون ہے؟ جواب میں شیطان نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ 4 پائی چرچرانے کی آواز کے بعد اندر سے کچھ اونچی بڑبڑاہٹیں سنائی دی اور ایک ضعیف آدمی نے دروازہ کھولا اور لالٹن کی روشنی میں ہم دونوں کو گھورنے لگا۔ مجھے اپنے باپ کے لیے 2 سیر تازہ گوشت چاہیے، میں نے شیطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، گائے کا گوشت، میں نے اس کے قریب ہو کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ گائے کا گوشت؟ ہائے رام، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بوڑھا لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ ڈرو نہیں ملکہ سنگھ، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ملکہ سنگھ؟ بوڑھے پر حیرت کا ایک اور حملہ ہوا اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تو وہ حرام زادہ دن میں مٹھائی بناتا ہے اور رات میں گاؤں کا گوشت کاٹتا ہے؟ یقیناً مسلوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ کہتے وہ باہر آ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ بھاگ لے جبلی، شیطان نے پرجوش آواز میں کہا۔ اس وقت تک اس بوڑھے کی چیخو پکار سن کر آبادی میں بیداری کی لہر دوڑ چکی تھی اور یکے بعد دیگرے بہت سے مکانوں سے لوگ لاٹھیاں وغیرہ سنبھالے باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں شیطان کے ہمراہ تیزی کے ساتھ ایک طرف ہو لیا۔ ہم بستی سے باہر آئے تو وہ پورا علاقہ چیخو پکار سے گونج رہا تھا۔ شاید لوگوں نے اس کٹی ہوئی گائے تک رسائی حاصل کر لی تھی، جسے شیطان کی ترغیب اور لالچ پر ملکہ سنگھ نے ذبح کیا تھا، اور وہاں آدھی رات کے بعد خوریز فسادات اور مار پیٹ شروع ہو چکی تھی۔ سوتے ہوئے پرامن لوگوں کو خون خرابے پر اکسانے کے بعد شیطان کا رخ کجڑوں کی آبادی کی طرف ہو گیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر واقع تھی۔ وہاں پختہ مکان تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ دوری سے توسیہ کی رہ رہ کر ابھرنے والی چیخیں اس مقام تک رہنمائی کر رہی تھی۔ شاید وہ سر والیوں کو زیر اثر شدید اعصاب انتشار میں مبتلا ہو کر بری طرح چیخ رہی تھی۔ مکان کا دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ شیطان کی حوصلہ افزائی پر میں دیوار پھاند کر مکان کے اندر پہنچا اور وہ باہری سے رخصت ہو گیا۔ اس مکان میں صرف 2 کمرے تھے، توسیہ انہی میں سے کسی ایک کمرے میں موجود تھی۔ اس کے سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور غالباً مسلسل شب بیداری کی وجہ سے اس کی دیکھتے ہوئی متورم آنکھوں کے گرد سے ہلکے نمایاں نظر آ رہے تھے۔
اس کے دہکتے ہوئے گلابی رخساروں پر جا بجا خراشوں کے لمبے لمبے نشان تھے، شاید وہ خود ہی اپنا منہ نوچتی رہی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بدسور اجنبیت اور ویرانی لہراتی رہی۔ توسیہ، میں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر زور زور سے کہکہے لگا کر اچھلنے لگی۔ اس کی آواز میں ناقابل بیان کرب اور وحشت نمایاں تھی۔ میں چند ثانیوں تک بغور اس کی حرکتوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر میں نے دل میں سر والیوں کو حکم دیا کہ وہ توسیہ کو اپنے اثر سے آزاد کر دیں۔ میرے حکم دیتے ہی توسیہ کی اچھل کود اور چیخو پکار یک بیک تھم گئی۔ وہ چند لمحوں تک میری طرف پشت کیے ساکت و صامت کھڑی رہی، پھر اچانک ہی زمین پر بیٹھ کر اپنا منہ دونوں گھٹوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ توسیہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے ہلکا سا قلق ہوا اور میرا جی چاہا کہ اسے مضبوطی کے ساتھ اپنی باہوں میں بھینچ کر اسے بتاؤں کہ اب میں اس کے پاس آ پہنچا ہوں اور میری موجودگی میں دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے ہراساں کر سکے گی نہ گزن پہنچا سکے گی۔ مجھ پر یہ جذباتی کیفیت ذرا ہی دیر قائم رہی اور شیطان سے کیے ہوئے نئے وعدے کا خیال آتے ہی مجھے یہ سب بھول جانا پڑا اور میں نے ایک فیصلے کے تحت آہستہ سے اسے پکارا، توسیہ۔ میری آواز نرم اور قدرے سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ اس نے وحشی درندوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بھوت سی رہ گئی اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے گھورنے لگی، جیسے اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اسے یوں اپنی جانب متوجہ پا کر میں مسکرا دیا۔ حسین، میرے حسین، وہ بھرائی ہوئی آواز میں یہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اڑتی ہوئی میرے سینے سے آ لگی۔ میں نے مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا اور وہ اپنا سر میرے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ توسیہ کے جلتے ہوئے گداز بدن کا لمس محسوس کرتے ہی میرے بدن میں سینکڑوں چونٹیاں رینگنے لگی۔ میں نے اس کے چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی ڈبڈبائی غزالی آنکھوں میں جھانکا اور بے اختیار اپنے پیاسے ہونٹ اس کے گلابی رخساروں پر رکھ دیے۔ وہ میری باہوں میں کس مکائی اور میرے ہونٹ بہک کر اس کے یاقوتی لبوں سے پیوست ہو گئے۔ حسین، حسین، تم آ گئے، وہ بے یقینی اور مسرت سے کانپتی ہوئی رقت آمیز آواز میں بولی۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تو بھی پتھرانے لگی تھی۔ ہاں توسیہ، میں آ گیا ہوں۔ آج کی رات ہمارے لیے شب وصال ہے۔ اپنے بدن سے یہ لباس الگ کر دو تاکہ گزرے ہوئے لمحوں کو ہم یادگار بنا سکیں۔ میں نے تیز سانسوں کے درمیان کہا، نہیں نہیں۔ وہ غیر ارادی طور پر میری باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے نئی زندگی ملی ہے حسین، مجھے میرا بابا بھی مل گیا ہے۔ اسے بھنک میں مل گئی کہ میں کسی غیر مرد کے قریب ہو گئی ہوں تو شنکر بابا مجھے ادھر کر رکھ دے گا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ کوئی کسی کا بابا نہیں ہے توسیہ۔ میں نے اس کے گدرائے ہوئے نازک بدن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، یہاں مرد صرف مرد ہے، عورت صرف عورت۔ اس نے تیزی سے ترچھی نظروں سے دیکھا تو میں شنکر بابا کی ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا۔ نہیں حسین، میرے تیور بھانپ کر وہ میری گریپ سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے خوفزدہ آواز میں بولی، ہوش میں آؤ، بھگوان کے لیے ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت باہر کچھ آہٹیں سنائی دی، لیکن میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر توسیہ کے لباس نوچنا چاہا۔ اس کی ایک آستین پھٹ کر میرے ہاتھ میں رہ گئی، مگر وہ میری گریپ سے نکل گئی۔ توسیہ، میرے قریب آ۔ میں اس کی آستین دور پھینکتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تو میری ہے اور تجھ پر میرا پورا حق ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، اسی جگہ کھڑی خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے اور کانپتی رہی۔ اسے اپنی جگہ ہلتا نہ دیکھ کے میرے قدم میں جنبش آئے اور اسی وقت میرے عقل میں غسیلی مردانہ آواز ابھری، رک جا لابکار، ورنہ ابھی تیری لاش تڑپتی نظر آئے گی۔ میں چیتی کسی پھرتی کے ساتھ پیچھے مڑا تو شنکر دروازے میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیزدار چھرا دبا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے میری طرف پھینک سکتا تھا۔ اسی وقت توسیہ شنکر بابا کہہ کر اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ چھرا پھینک دے شنکر، میں زہریلے لہجے میں بولا، ورنہ اس کی دھار تیرے خون سے رنگین ہوگی۔ شنکر تنفر امیز انداز میں ہونٹ سکیڑ کر بولا، مجھے علم تھا کہ توسیہ پر تو نے ہی کوئی گندا وار کیا ہوا ہے اور تو جلد یا بدیر ادھر کا رخ کرے گا۔ اب یہ کمرہ تیرے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ چوہے دان، میں نے کہا لگا کر اپنا دانا ہاتھ فضا میں لہرایا اور چھرا اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں تیرتا میرے قدموں میں آ گرا۔ تو الگ ہو جا بیٹی، مجھے اس کا قصہ تمام کرنے دے۔ شنکر نے توسیہ کو الگ کرتے ہوئے کہا، نہیں بابا، اسے نہ مارنا، یہ اس وقت شیطان کے قبضے میں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ توسیہ نے اس سے الگ ہو کر گڑگڑا کر کہا۔ شنکر نے غصیلی نظروں سے توسیہ کو گھورا اور زیر لب کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی یکویک میری نگاہوں کے سامنے دھند سی چھا گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بینائی جاتی رہی ہو۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھوں پر بایاں ہاتھ پھیرا اور وہ دھند ایک دم غائب ہو گئی۔
وہ دھن صاف ہوتے ہی میں نے اپنے قدموں میں سے چھرا اٹھایا اور اس سے قبل کہ میں کوئی قدم اٹھاتا اچانک ہی میری نگاہ توسیہ پر گئی۔ اس کے دہانے اور دونوں کانوں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا جسے وہ بڑے پریشانی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک شنکر پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ میں دبا ہوا چھرا شنکر کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس کی طرف اچھالا اور شیطانی عمل پڑھ کر زمین پر تھوک دیا۔ میری تھوکتے ہی فرش پر ایک پھیلتا ہوا نیلے رنگ کا متحرک شعلہ نمودار ہوا اور اس سے قبل کے شنکر پوری صورتحال سمجھ کر توسیہ کے قریب پہنچتا، وہ شعلہ ایک دیوار کی طرح یوں پھیلا اختیار کر گیا کہ اس کی ایک جانب شنکر تھا اور دوسری جانب توسیہ میرے چنگل میں تھی۔ کئی گز کی بلندی تک بھڑکتے ہوئے نیلگو شعلے کے عقب میں شنکر میرا قائم کیا ہوا آتشی تار توڑنے کے لیے اونچی آواز میں منتر پر منتر پڑھ رہا تھا اور میں نہایت اطمینان سے گائے کی کھال کا لمبا چابک کھول رہا تھا۔ توسیہ کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح کبھی میری طرف اور کبھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں چابک لہراتا توسیہ کی طرف بڑھا اور وہ پہلا چابک کھاتے ہی بری طرح بلبلا اٹھی اور اس کے کان اور دہانے سے بہتے ہوئے خون کی مقدار یک بجک بہت زیادہ بڑھ گئی۔ توسیہ کے نرم و نازک بدن پر پہلا چابک مارتے ہی مجھے قدرے جھجک محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد میرا ہاتھ مشینی انداز میں گردش کرنے لگا اور وہ کمرہ توسیہ کی دلدوز چیخوں سے لرزنے لگا۔ مجھے پورا اطمینان تھا کہ توسیہ کی چیخیں محلے والوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکیں گی، کیونکہ ان کی دانست میں وہ ایک آسیب زدہ لڑکی تھی اور اکثر و بیشتر اسی طرح چیخ پکار مچاتی رہتی تھی۔ پھر چابک کی شائشائیں توسیہ کی چیخوں پر حاوی ہوتی رہی۔ اس کمرے میں ہولناک دھماکہ ہوا جس کے باعث میں لرز کر رہ گیا۔ میں نے نیلگو شعلوں کے آتشی سار کی طرف دیکھا تو شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ وہ شعلے بار بار سکڑ اور بڑھ رہے تھے۔ جب بھی وہ سکڑتے تو ان میں ایسے دھماکے پیدا ہوتے جیسے بارودی انار پھٹ رہے ہوں۔ پھر ایک بار آخری دھماکہ ہوا اور وہ تمام شعلے معدوم ہو گئے۔ میں نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں شیطانی عمل دہرا کے فرش پر تھوکا، لیکن اس بار شعلوں کا حصار پیدا نہ ہو سکا اور دبلا پتلا شنکر غیظ و غضب سے کانپتا میرے اوپر ٹوٹ پڑا۔ میں اس ناگہانی حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے شنکر کے نیچے دبا فرش پر آ رہا۔ میرے گرتے ہی شنکر کسی بے چین سانپ کی طرح مچل کر میرے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹنے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگا۔ میں نہایت سکون کے ساتھ فرش پر پڑا رہا۔ شنکر کے اس وار سے مجھے مطلب کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے تنفس کا نظام اب میرے گلے کے بجائے میری بغل سے وابستہ تھا۔ مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر شنکر بار بار اپنی گرفت کے زاویے بدلنے لگا اور گدگدی محسوس کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب شکتی کی نہیں طاقت کی لڑائی ہے شنکر، میں ہنستے ہوئے اسے بولا۔ میں تجھے کسی حقیر چونٹے کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے پوری قوت سے اسے اپنے سینے سے اچھال دیا اور اس کے سنبل سے بیشتر اس کا نرخرا دبوچ لیا۔ ایک ثانیے کے لیے شنکر تڑپا اور پھر اس کا پورا بدن کسی تختے کی طرح سخت ہو کر بے حس حرکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہرا سکون نمایاں تھا اور پتلی آنکھوں میں تضحیک آمیز انداز میں گردش کر رہی تھی۔ میں نے اس کا قصہ تمام کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ کم وقت میری توقع کے برعکس حبس دم کا زبردست ماہر نکلا اور اس نے اپنا سانس روک کر خود کو محفوظ کر لیا۔ میں نے تیش کے عالم کے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے ایک گھونسا رسید کیا اور اس کے سینے پر سے اتر گیا اور زمین پر پڑا ہوا چابک سنبھال کر توسیہ کی جانب لپکا، تو جیسے جو دہشت زدہ انداز میں ایک گوشے میں کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے دونوں کانوں اور دہانے سے خون کی لکیریں بہہ بہہ کر فرش کو رنگین کر رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر توسیہ دہشت سے چیخ اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اس پر وار کرتا کسی نے پشت کی جانب سے وہ چابک مجھ سے چھین لیا۔ میں سخت تیش کے عالم میں پیچھے گھوما تو مکار شنکر میرا چابک سنبھالے موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتا، شنکر نے اس چابک سے میرے دانے شانے پر وار کیا اور میں اس کی ضرب سے تل ملا کر رہ گیا۔ میں کسی مشتعل بھینسی کی اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے کنی کاٹ کر میری پنڈوں پر چابک مارا اور میں اذیت سے چیخ اٹھا۔ جب تک میں اپنے ذہن میں قابو میں رکھے ہوئے تھا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، لیکن چابک کی دو ہی چوٹوں پر میں غصے سے پاگل ہو گیا اور اندھا دھند اس پر جھپٹنے لگا۔ شنکر نے میری اس کیفیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مجھ سے دور رہ رہ کر مجھ پر چابک سے بری طرح پیٹنے لگا۔ چند ہی منٹ میں سارا غصہ خوف اور بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ میری عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی۔ شنکر اور اس کے چابک سے کسی طرح نجات حاصل کروں۔ وہ مجھے اب بڑی بے دردی سے ہنس کر میرے بدن کے مختلف حصوں پر چابک برسائے جا رہا تھا۔ ایک بار جو ہی مجھے موقع ملا میں اس مکان سے نکاسی کے راستے کی طرف دوڑ پڑا۔ شنکر چابک پھٹکارتا مغلظات بکتا میرے پیچھے آیا، مگر میں پوری قوت سے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ کنجروں کی بستی سے باہر آنے تک میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ رات اپنے آخری سانسوں پر تھی اور ہر طرف خوابناک سکوت طاری تھا، اس لیے میں بے خوف و خطر شہر کے وسط میں آ پہنچا۔
وہاں میں نے پہلی بار رک کر اپنے عقب میں نظر ڈالی تو وہاں دور دور تک سناٹا تھا۔ شاید شنکر نے میرے تعاقب کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میرے ذہن سے شنکر کا خوف دور ہوا تو مجھے اپنا سارا بدن دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ شنکر نے گائے کی کھال کی چابک سے بڑی بے دردی کے ساتھ مجھے پیٹا تھا۔ میں دل ہی دل میں شنکر سے ہولناک انتقام کے منصوبے بناتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ میں سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے کسی کے کھانسنے کی مانوسی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرا آقا سامنے موجود تھا۔ میں شرمندہ ہوں آقا، میں نے نظریں جھکائے شیطان سے کہا۔ شنکر میرے اندازوں سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے جبلی۔ شیطان میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ کنجروں کی بستی والے مکان پر تیرا ٹکراؤ شنکر سے ہوگا تو خود میں تیرے ساتھ وہاں موجود رہتا، پھر دیکھتا کہ وہ تجھے کو کیسے بچاتا ہے۔ اس نے بڑی بے رحمی سے مجھے پیٹا ہے آقا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اس وقت اس سے اپنی توہین کا بھرپور انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جلد بازی اور انتقام میرے وہ حربے ہیں جبلی، جسے انسانوں کو اندھا کر کے غلط راستوں پر چلنے پر مجبور کرتا ہوں۔ تو میرا پجاری ہے، تجھے یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ ابھی تو میں بھی انسان ہی ہوں، میں دبی لہجے میں بولا، یہ آتے چھوٹتے ذرا وقت لگے گا۔ اور کچھ بھی معلوم ہے تجھے؟ شیطان نے اچانک مسرت امیز آواز میں کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات کے بلوے میں ملکہ سنگھ سمیت 6 آدمی مارے گئے، 11 بری طرح زخمی ہوئے۔ اگر بر وقت پولیس نہ آ جاتی تو معاملہ اور طول کھینچتا۔ وہ مسرت آواز میں بولا، مگر اس نے گائے کاٹی کیوں تھی؟ وہ سفلی کا عالم ہے اور گائے کی کھال کے ٹکڑوں پر نقش بنا کر لوگوں کو دیتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہفتے اشرے میں کھال کے لیے ایک گائے کاٹتا ہے۔ کچھ دن پہلے مانینی سے بلے کے روپ میں بھوکا پیاسا بھٹک رہا تھا کہ گوشت کی بوئی سے ملکہ سنگھ کے مکان میں لے گئے۔ مانینی کو گائے کا گوشت کھاتے دیکھ کر ملکہ سنگھ مشتل ہو گیا۔ مانینی کی وجہ سے اس کا سارا عمل خراب ہو گیا اور اس نے مانینی کو ایک لاٹھی سے بری طرح مارا کہ وہ ابھی تک لنگڑاتا پھر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے 40 روپے کے عوض اسے وقت سے پہلے گائے کاٹنے پر اکسایا اور پھر لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ فساد کے بعد مانینی نے اپنے پنجوں سے اس کی پوری لاش کو ادھیڑ ڈالا ہے۔ آقا تو نے مانینی کا انتقام تو لے لیا، مگر شنکر کا کیا ہوگا؟ میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے، میں کوشش کروں گا کہ توسے کے جسم کو شنکر سے آزاد کرانے سے پہلے تو اپنی محبوبہ کے بدن سے اپنے زخموں کا خراج وصول کر سکے۔ شیطان بولا، میں اس وقت کا انتظار کروں گا میرے آقا، میں بہت جلد کچھ کروں گا۔ شیطان یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گیا۔ شنکر کے لگائے ہوئے زخموں میں کافی تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور ایک ٹوٹی ہوئے گھر کی دیوار کے سہارے بیٹھ کر اونگنے لگا۔ صبح کی چہل پہل سے پہلے میری آنکھ کھلی تو ایک نیا خیال میرے ذہن میں جنم لے چکا تھا۔ گو شیطان نے مجھے جلد بازی سے گریز کا مشورہ دیا تھا، لیکن کچھ کر گزرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور خوفناک داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔